ڈالتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کچھ عہدہ، کچھ منصب پر اگر اللہ رب العالمین نے فائز کیا ہے تو بسا اوقات وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے انسان کو پریشان کرتا ہے۔ پریشان ہی نہیں بلکہ بسا اوقات بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر غور کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے اعلان کیا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی مرد عورت ہیں، سارے لوگوں سے آپ اس بات کا اعلان کر دیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے پوری دنیا کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے انسان کے شکل میں بنایا ہے، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے جنات کے شکل میں اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، سارے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے دنیا میں بسنے والے لوگوں سے آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم نے سارے لوگوں کو، پورے دنیا کے انسانوں کو ہم نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہی پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے پورے انسانوں کو قبائل میں، مختلف شعبوں میں، مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف گاؤں میں، مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ وہ سارے لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکے، تاکہ ایک بڑا ایک چھوٹے کی عزت کر سکے، ایک چھوٹے انسان اپنے سے بڑے انسانوں کی عزت کر سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ رب العالمین نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، اللہ رب العالمین نے پورے انسانیت میں فیصلہ کر دیا اے لوگو، اگر تمہارے اندر کسی انسان کے اندر کسی چیز کی صلاحیت ہے، اگر تم اس کے اندر کبر، غرور، تکبر اپنے اندر لانا چاہتے ہو، اگر تمہارے انسان، تمہارے گاؤں میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر مال و دولت ہے، پھر دوسرے انسان کو پریشان کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی انسان اچھا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انسان بہتر ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سارے لوگ اچھے ہیں اور ویلیوبل ہیں، جو لوگ، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر دیانت داری ہے، جس کے اندر امانت داری ہے، جس کے اندر کچھ سیکھنے، کچھ سکھانے کا جذبہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے فیصلہ بھی کر دیا، وہ انسان بہتر ہے جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر طہارت ہے، جس کے دلوں کے اندر پاکی و صفائی کا جذبہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کیا کہ ہم نے سارے لوگوں کو، چاہے کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، ناٹا ہو، موٹا ہو، جتنے بھی طریقے کے دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ لیکن کیا ہم اور آپ کبھی اس پر غور کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ سارے مرد کو، سارے عورتوں کو ہم نے ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ماں سے اگر 5 بچے ہیں تو ہر ایک انسان کا ذہن الگ ہے، ہر ایک انسان کی بولنے کی تمیز الگ ہے، کوئی انسان کڑوا بولتا ہے تو کوئی انسان میٹھا لہجے میں دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، کوئی انسان گالی گلوچ سے بات کرتا ہے تو کوئی دوسرا بھائی جو ہے پیار و محبت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ کیوں؟
یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے اور یہ تخلیق ہے اللہ رب العالمین کا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا کہ تم میں سے بہترین انسان وہی ہے جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر دیانت داری ہے، جس کے اندر امانت داری ہے، جس کے اندر انصاف کے سارے اوصاف اور سارے حامل موجود ہیں، وہی انسان بہتر ہے۔ آئیے، اگر کوئی انسان مالدار انسان اگر بہتر ہوتا تو شاید سب سے پہلے جو ہے قارون جنت کا حقدار بنتا۔ اگر اسی طریقے سے کوئی گورا انسان، کوئی خوبصورت انسان اگر جو ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت کا ٹھیکیدار بناتا، جنت کا حقدار بناتا، تو بہت سارے انسان ایسی دنیا میں موجود پائے جاتے ہیں جو بہت سفید رنگ کے ہوتے ہیں، بہت گورے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ایک انسان کالا کلوٹا ہے، اس کے اندر تقوی ہے، طہارت ہے، ایمان کا جذبہ ہے، اسلام کا جذبہ ہے، توحید کا جذبہ ہے، تو وہی انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر ہے۔ آئیے ہم تاریخ مذہب اسلام کے اوصاف کو، مذہب اسلام کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حبشہ کے رہنے والے سب سے کالے کلوٹے غلام جب جو ہے وہ مذہب اسلام کے آغوش میں آتے ہیں، اسلام اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، جب کفار و مشرکین ان کو ستانا، پریشان کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کی زبان سے ایک ہی بات احد احد کی صدائیں بلند ہوتی ہے، تو صرف اور صرف ان کی زبان سے جو دکھائی دینے والی چیز وہ صرف دانت نظر آتے ہیں، اس لیے کہ دانت سفید ہوتا ہے۔ وہی حضرت بلال کے جو ہے جسم سے، وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے وہی چیز نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، خصوصاً فجر کی اور عصر کی نماز کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن کا معمول تھا، فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے اور کہتے ہیں صحابہ کرام اگر تم میں سے کسی انسان نے آج خواب دیکھا ہو تو وہ بتلا دیں۔ چنانچہ جو انسان خواب دیکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم نے یہ خواب میں دیکھا ہے، اور اگر کوئی انسان خواب نہیں دیکھا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر کوئی چیز دیکھتے تو خود اللہ کے رسول بیان کرتے۔ ایک دن کا معاملہ، ایک دن کا واقعہ یوں پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کی میں آواز سنتا ہوں، ایک انسان کی قدموں کی آہٹ سنتا ہوں جو جس کی جوتیوں کی کھنک میری کان میں لگتی ہے۔ چنانچہ میں بیدار ہو جاتا ہوں، میں نیند کی حالت میں تھا لیکن نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں، مجھے معلوم چلتا ہے میں مسجد نبوی کے اندر فجر کے بعد بیٹھ جاتا اور سارے صحابہ کو وہی چیز معمول کے حساب سے میں پوچھتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس دن معلوم ہو گیا تھا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال تم کون سا اچھا عمل کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی؟ اے بلال ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت بلال ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے، میرے کردار میں، میرے افعال میں ایسا کوئی عمل تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک بات ضرور تو یہ ہے کہ جب بھی میں وضو سے فارغ ہوتا ہوں، جب کبھی بھی وضو کرتا ہوں، جب کبھی بھی گھر میں رہتا ہوں یا کہیں دکان مکان میں رہتا ہوں، کھیت کھلیان میں رہتا ہوں، کہیں پہ بھی رہتا ہوں، وضو کرنے کے بعد فوراً میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بلال تمہاری یہ ادا، تمہارا یہ عمل اللہ رب العالمین کو
इतना पसंद आया। ऐ बिलाल, तुम्हारा ये किरदार, तुम्हारा ये अफ़ाल अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत की बशारत देता है। जरा गौर कीजिए, हजरत बिलाल हबशे के रहने वाले सबसे काले कलोटे इंसान, जिसकी रंगत देखकर हम और आप शर्मा जाए। आज अगर कोई काला इंसान हमारे नजरों के सामने आ जाता है, बस औकात हम उसकी मजाक बनाते हैं, उसका मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की काम या अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक देखिए, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से अल्लाह के रसूल इस बात की बशारत देते हैं, ऐ बिलाल, तुम कौन सा अमल करते हो, तुम कौन सा फाल अंजाम देते हो। हजरत बिलाल कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे नामाए अमाल में कोई काम अच्छा मौजूद तो नहीं है। जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, जो कुछ भी हमसे नेकी का काम हो सकता मैं सारे कामों को अंजाम देता हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल, एक बात जरूर है, जब कभी भी मैं वज़ू से फारिग होता हूँ तो 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। तो मेरे भाइयों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, तुम्हारी जूतों की आवाज मेरे कानों में खनक रही थी, मैं अपनी नींद से बेदार हो गया। कौन सा अमल तुम करते हो ए बिलाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दुनिया में जन्नत की बशारत देता है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, आज अगर कोई इंसान गोरा होता है या कोई लड़की गोरी होती है तो अपने से नीचे रंगत वाली की मजाक बनाती है। इसी तरीके से मुआशरे में अगर कोई काला इंसान हो, कोई गरीब इंसान हो, कोई कम दर्जे का इंसान हो, तो जो उससे बेहतर इंसान होता है, थोड़ा माल दौलत वाला होता है, रंगत वाला होता है, खूबसूरत होता है, सीरत से कोई लेन देन नहीं होता, तो वो इंसान अपने आप में फख्र करता है और ये सोचता है कि हम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बेहतर है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ये किरदार, ये अफ़ाल, ये अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना पसंद आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसी दुनिया में जन्नत की बशारत देते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, हम और आप रमजान का महीना मिला था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चेंज होने का कुछ मौका दिया था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि रमजान के महीने में हमने और आपने खूब ढेर सारे नेक अमाल अंजाम दिए। जरूरत पड़ने पे गरीबों में कपड़ों भी तकसीम किया, जरूरत पड़ने पर लोगों को खाना भी खिलाया, जरूरत पड़ने पर हमने जो है रोजे की अफ्तारी की दावत भी कराई। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जैसे ईद का चांद नजर आया, हमारा और आपका वही रंगरूप, वही सारा हुलिया हम और आप अपने आप में देखने को मिलता है। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है, आज इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा जलसा लगा हुआ है, ये मदरसे चलाने वाले से पूछिए कि कहाँ से ये मदरसे चलाते हैं, ये मदरसे के पंडाल इन्होंने कहाँ से सजाया है। लेकिन अफसोस कि हम खर्राटे लेकर अपने बिस्तर पर सोते हैं और हमें और आपको 100-200 रुपया देने में हम कतरा जाते हैं कि हम चंदा नहीं दे सकते। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है, आज लोगों की हालत देखकर ये मालूम चलता है, आज पूरे उम्मत मुस्लिमा इसलिए हैरान और परेशान है कि आज इस मौलवियों को देखकर उनको एक हसद का शिकार होते हैं और उनसे जो है एक जलन का शिकार होते हैं और उनको लगता है कि ये मदरसा क्यों चला रहे हैं, मदरसा बंद होना चाहिए। मेरे भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मदरसे में इतना बड़ा पंडाल, औरतों के लिए अलग फंक्शन, इतने लाइटें लगे हुए हैं, इतने अच्छे से स्टेज सजाए गए हैं, दूर दूर से उलमा को बुलाया गया है सिर्फ महज इसलिए, और प्रोग्राम का नाम, इजलास का नाम, जलसा का नाम भी इस्लाही मुआशरा रखा गया है ताकि हमारे और आपके अंदर जो बिगाड़ है, जो फसाद है, जो मफसदात है, उन चीज़ों में सुधार पैदा कर सके। मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम आज अपने बिस्तर पर सो गए हैं। मेरे भाइयों, अगर ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ने वाले ना हो तो आज हमारे घर में जनाजा नहीं उठा सकता। आज हमारे घर में अगर किसी का जनाजा हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, कोई मर जाए, तो ये छोटे छोटे बच्चे रात के 12 बजे, रात के 2 बजे अपनी नींद को हराम करके, अपने पेट के खाने को हराम करके, ये सारे मौलवी जो 10-10 हज़ार में मदरसे में पढ़ाते हैं, 5-5 हज़ार में मदरसे में पढ़ाते हैं, मदरसे के बच्चों को दीन की तालीम देते हैं ताकि यही बच्चे दीन के सिपाही बन सके, दीन के मुहाफिज बन सके, दीन के आलिम बन सके।
لیکن افسوس صد افسوس جو کفار و مشرکین جو حربہ اختیار کرتے ہیں وہی حربہ ہم اور آپ بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ سارے مدارس بند ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر اللہ نہ کرے یہ مدرسے بند ہو جائے، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے بند ہو جائے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ غریب سے غریب بچے اگر پڑھنا بند کر دے تو کل ہو کے ہمارے گھر میں جو ہے ایک دعا کی ضرورت پڑ جائے، ایک لاش کے اگر جنازہ پڑھانے کی بات آئے تو ہمارا اور آپ کا جنازہ شاید وہیں کا وہیں پڑھا رہ جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج اگر آپ اپنے بستر سے خواب غفلت سے نہیں اٹھتے ہیں، اپنے سوئے ہوئے نیند سے بیدار نہیں ہوتے ہیں، تو یاد رکھے یہ مولوی بھی آج نہیں تو کل، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج نہیں تو کل بھی یہ بھی سو جائیں گے، اور پوری امت مسلمہ جب سو جائیں گے تو سمجھ لیجیے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا کہ آج لوگ ہر طریقے سے ہم کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طریقے سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے، مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ مذہب اسلام کے محافظ بھی ہم ہیں، قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں، اگر تم میں سے کوئی انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم جب چاہیں گے تم کو عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ رب العالمین نے ہم کو مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ رب العالمین نے اس سال مکے کے قیمت اچھا دیا تھا، 2000 سے 2200، 2200 سے 1700، 1800 ہمیں اچھے قیمت ملے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے غلہ اناج کے زیادہ زکوٰۃ نکلیں گے، اسی لیے یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک مدرسے کے عالم، مدرسے کے حافظ، مدرسے کے چلانے والے، مدرسے کے سیکریٹری یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ پیسے آئیں گے تو ہم مدرسے کو اچھے سے بنا سکیں گے، تاکہ جس میں ہمارے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں اس کو صحیح سے دین کی تعلیم دیا جا سکے، ان کو صحیح سے قرآن کی تعلیم ان تک پہنچایا جا سکے، تاکہ ہمارا یہ معاشرہ علم سے روشن ہو اور علم سے معطر بنتا رہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ بھی وہی جہالت میں ڈوب جائیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے کا حریہ تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، اگر آج علم کا روشنی ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اور آپ بھی اسی میں ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر ایک چیز دیا ہے، اس کے باوجود ہم ایک عالم کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم ایک مدرسے کے چلانے والے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ مدرسے کے چلانے والے، یہ ذمہ داران، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا صلاحیت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اتنا طاقت و قوت پیدا کیا ہے کہ رمضان کے 30 دن بھوکے رہ کر بھی مسجد میں جاتے ہیں، چندے کرتے ہیں تاکہ مدرسے کے حالات کو اچھے کر سکے، مدرسے کے اساتذہ کو تنخواہ اچھا دے سکے، تاکہ دین کے سپاہی یہ بچے بن سکے۔ لیکن ہم اور آپ 2 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہیں، اپنا زکوٰۃ کا پیسہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اللہ رب العالمین نے اس چیز کے سلسلے میں کیا بیان کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اس لیے کہ آج ہمارا اور آپ کا جو سکہ رائے جو وقت ہے وہ کرنسی کے شکل میں ہے، وہ نوٹوں کے شکل میں ہے، وہ کاغذ کے شکل میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یا اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کیا تھا اس وقت جو ہے سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اے لوگوں، جو لوگ اپنے مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، ان سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کے لیے اس بات کی خوشخبری سنا دیا، اے محمد ان سارے لوگوں سے اس بات کا اعلان کر دے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ۔
اے لوگو اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں کچھ مال و دولت دیا ہے تو ہمارا اور آپ کے اوپر یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہیں نہیں کہا اے لوگو صرف تم نماز پڑھ کے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کا جہاں تذکرہ کیا ہے، فوراً بعد اللہ رب العالمین نے وہ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نماز کے بعد اگر کسی چیز کا مذہب اسلام کے اندر اہمیت ہے، اگر کسی چیز کا اللہ رب العالمین نے اہمیت رکھا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم اپنا مال و دولت کا جو ہے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھیں گے، پیسے کو گن گن کر رکھیں گے، تو یاد رکھیں الذی جمع مالا وعددا، اللہ رب العالمین نے کہا یہی سارے لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسرت افسوس سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے جس مال و دولت کو جمع کر دیا تھا، ہم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے ڈھیر سارا مال و دولت جمع کر کے رکھا تھا، اے اللہ رب العالمین یہ مال و دولت ہمارا کچھ کام کا نہیں ہے، یہ مال و دولت نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جو ہے کسی چیز کا اگر کوئی بچے کو رزلٹ ملتا ہے، اس کے نزدیک اچھا رزلٹ آتا ہے، اچھا نمبر آتا ہے، تب اللہ رب العالمین جو ہے یا ماں باپ یا گارجین حضرات اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے نمبر سے پاس ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کے باوجود، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے لوگو تم ان سارے لوگوں کو جو ہے جہنم اور عذاب کے دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ دن کے اندر 100 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، 10 مسالہ 20 مسالہ کھا جاتے ہیں، مدھو کا پڑیا کھا جاتے ہیں، جلیبی کھا جاتے ہیں، لیکن آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا تھا کہ آج 200 نہیں، 400 نہیں، 500 روپیہ اللہ رب العالمین کے نزدیک خرچ کریں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ لیکن افسوس اور افسوس، آج وہ رات بھی گزر گئی، وہ رات بھی بیت چکی ہے، لیکن ہم اور آپ جو ہے 1 روپیہ بھی خرچ نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، افسوس اور افسوس، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو جوانی میں طاقت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے قوت دیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ وہی بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دین کے اجلاس میں، دینی جلسے میں اللہ رب العالمین نے دین کے جلسہ سننے اور سنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بلایا تھا، لیکن ہم اور آپ انہی شیطانوں کے ساتھ، شیطانوں کے اڈے میں جا کر ہم نے اپنے پیسے کو برباد کر دیا، 500 نہیں 1000 برباد کر دیے، اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آج ڈھیر سارا پیسہ خرچ کیے۔ میرے بھائیوں، افسوس اور افسوس، ذرا غور کرو میرے گاؤں کے لوگوں، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، آج یہ آپ کا گاؤں ہے تو ہمارا گاؤں ہے، یہ آپ کا معاشرہ ہے تو ہمارا معاشرہ ہے۔ اگر یہ مدرسے چلانے والے اگر مدرسے بند کر دے تو آپ کے بچے عالم نہیں بنیں گے، آپ کے بچے حافظ نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے دین کے قلعے ہوتے ہیں، دین کے 4 دیواری ہوتے ہیں، دین کے مضبوط دیوار ہوتے ہیں، جہاں بچے، جہاں یہاں کے علماء، یہاں کے عالم دین ان بچوں کے ناک، بہتے ہوئے بچوں کے ناک کو صاف کرتے ہیں، صاف کر کے تھوڑا بہت دین کا نالج دیتے ہیں، بڑے مدارس میں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، تاکہ وہاں جا کر اچھا ایجوکیشن حاصل کرے۔ لیکن اگر یہی چھوٹے چھوٹے مدرسے بند ہو جائیں گے تو بڑے مدرسے میں آپ کے بچوں کا ایڈمیشن ویسے ہی بند ہو جائے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لیے کہ پوری دنیا جو ہے جس طریقے سے ہم آپ کو بتاتا چلیں، یہ یہود و نصارہ، یہ کفار مشرکین، یہ سارے لوگ اس بات کا جو ہے جائزہ لیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ سارے لوگ، یہودی، عیسائی، نصرانی، وہ سارا کا سارا اپنا پیسے کا جتنا ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے اس میں سے کم جو ہے 70 سے 80% وہ پیسہ نکالتے ہیں تاکہ مذہب اسلام کو مٹایا جائے۔ وہ مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا کمایا ہوا مال و دولت میں سے 70 یا 80% پیسہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ مذہب اسلام کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے، مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے، تاکہ اس روئے زمین کے اندر جو ہے مذہب اسلام کا کوئی بول بالا نہ ہو،
اسلام کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، توحید کا پرچم یوں ہی بلند جہاں ہونا تھا وہاں ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وہیں پر مسلمانوں کے اس بات کی تلقین کی اور ہدایت کیا کہ لوگوں تقوی اور طہارت اختیار کرو، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی تمہیں مال و دولت دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کر کے جاؤ، اس لیے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنے بیوی بچوں کے لیے ڈھیر سارا مال تو جمع کرتے ہیں، ڈھیر سارا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، لیکن جب ہم قبر میں چلے جاتے ہیں فوراً یہ بچے ہم کو جیسے قبرستان میں چھوڑ کر آتے ہیں فوراً کہتے ہیں چلو اس چیز کو حصہ کر لو، وہ کھیت میرا ہے، وہ روم میرا ہے، وہ سامان میرا ہے، وہ ایجادات میری ہے، وہ پراپرٹی کا سامان جتنا سب کچھ ہے ہمارے ابو نے ہمارا نام کیا ہے، اس لیے وہ سارا سامان ہمارا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگو جب تک تم دنیا میں ہو تم اپنے آخرت کے لیے کچھ اچھا کر جاؤ تاکہ حسرت افسوس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یہاں تمہیں جو ہے افسوس نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے لوگو اللہ رب العالمین نے یا ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں کو سارے مومنوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو جب تک تمہارے روح ہے، جب تک تمہارے جسم میں جان ہے، جب تک تم زمین میں چل پھر رہے ہو، جب تک تم کما رہے ہو، جب تک تم اپنے نامہ اعمال کو اچھے نہیں کرو گے، اگر تم اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہارا مرنے کے بعد تمہارے بیوی بچے بھی تمہارا سارا مال و دولت سمیٹ کر رکھ دیں گے، وہ اپنے حصے میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں سے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں انسانوں جو اپنے آپ کو اسلام مذہب اسلام کا داعی بھی مانتے ہو، اپنے آپ کو ایمان کا حقدار بھی مانتے ہو، اپنے آپ کا جنت کا ٹھیکیدار بھی مانتے ہو، اپنے آپ کو سارے چیزوں کے لیے تیار بھی مانتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں سے مطالبہ کیا ہے اے سارے اس بستی کے رہنے والے تم اس بات کو اپنے ذہن میں بسا لو، تم اپنے ڈائری میں اس بات کو نوٹ کر لو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو اپنے نامہ اعمال کو سدھار لو، اپنے زندگی میں اپنے آخرت کے لیے کچھ خرچ کر کے جاؤ۔ بوڑھے ہو گئے ہو، کل موت آ جائے گی، مر جاؤ گے، جوان اللہ رب العالمین نے تمہیں جوانی میں کمانے کی قوت دیا ہے، جوانی میں تم اچھا پیسہ کماتے ہو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو پھر بھی تم پیسہ کماتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارے لوگوں سے خطاب کیا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، عورت ہو یا مرد، بچی ہو یا بڑے، سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تم سارے لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے نامہ اعمال کو اچھے سے تیار کر لو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ کل قیامت کے روز جب انسانوں کو بلائے گا سارے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین ایک عبد الرحمن کو بلائے گا، اے عبد الرحمن جس طریقے سے ہماری ماں اور بہنیں آج پردے میں ہمیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون مولوی ہے، کون تقریر کر رہا ہے، کون کیسے بات کر رہا دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین میدان محشر میں بہت بڑا پردہ لگائے گا، بہت بڑا اسکرین لگائے گا۔ اللہ رب العالمین عبد الرحمن نامی شخص کو بلائے گا، کہے گا عبد الرحمن دیکھ تمہارے نامہ اعمال میں تم جو کچھ دنیا میں کیے ہو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وہ انسان انکار کرنے کی کوشش کرے گا، اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین گدھا باڑی کے جلسے میں گدھا باڑی کے رہنے والے تھے، اللہ رب العالمین ہم نے جلسہ میں ڈھیر سارا پیسہ بھی دیا تو پھر یہاں پر یہ مٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا
اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو اچھے سے دیکھنے کو کہے گا کہ دیکھ اور اچھے سے دیکھ لو۔ جب سارے لوگ تمہارے لیے جنت کا دروازہ بانٹ رہے تھے، جنت کا دروازہ کھول کر رکھے ہوئے تھے، لیکن تم اپنے بستر پر سو رہے تھے، تم اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے، تم سکون، چین و سکون کی نیند لے رہے تھے، تم نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، تم نے اس جلسے میں کچھ بھی نہیں دیا، وہ انسان ہکا بھکا رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے نزدیک سارے چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے نزدیک یہ کون سا نامہ اعمال ہے؟ اے اللہ رب العالمین یہ کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں تو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اے اللہ رب العالمین اس نامہ اعمال میں چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین اس نے ریکارڈ کر لیا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اے اللہ رب العالمین اس نامہ اعمال میں ہماری چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو بھی قید کر رکھا ہے، سارے کے سارے چیزوں کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اے اللہ رب العالمین اس نے تو کہیں کچھ چیزیں چھوڑ کر نہیں رکھا ہے، لیکن اسی جلسے میں کچھ لوگ جو دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دین کے راستوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہی سارے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہے گا اے عبد الرحمن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک موبائل گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہو وہاں پر ایک موبائل گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہو تو بڑا مہربانی آپ اسٹیج پر جمع کر دیجیے گا۔ میرا موبائل گم ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو اگر ملا ہو تو آپ یہاں اسٹیج پر ضرور پہنچا دیں۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة۔ وہ عبد الرحمن کہے گا اللہ رب العالمین یہ سارا کا سارا جو جمع کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین ہم نے تو نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین اس انسان سے کہے گا غور تو کرو، صحیح سے دیکھو تو صحیح، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة۔ اے ہمارے پروردگار یہ کون سا ریکارڈ ہے اللہ رب العالمین، کون سا ڈائری ہے اللہ رب العالمین، یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ کون سی کتاب ہے اللہ رب العالمین، ہر ایک چیز کو اس میں محفوظ ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اے ہمارے پروردگار جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، جو کچھ بھی اس ریکارڈ کے اندر موجود ہے، اس نامہ اعمال کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اللہ رب العالمین ساری چیز صحیح ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے ہم اور آپ اس دنیا میں مذاق کرتے ہیں، کسی دوسرے انسان کا مذاق بناتے ہیں، چاہے وہ کسی مولوی کا مذاق بنائے، چاہے وہ کسی مدرسے کے مولوی کا مذاق بنائے، چاہے کسی عالم دین کا مذاق بنائے، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین اس چیز میں ریکارڈ کر کے محفوظ رکھے گا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ ہم زبان سے جو کچھ باتیں بھی کہتے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین جس طریقے سے سی سی ٹی وی کیمرہ، جس طریقے سے یہ موبائل ہماری ہر ایک بات کو محفوظ کرتا ہے، ہر ایک چیز کو محفوظ کرتا ہے، جہاں رکتے ہیں تو وہاں رکنے کی ریکارڈ موجود کرتا ہے، جہاں ہاتھ ہلاتے ہیں تو ہاتھ ہلانے کی چیز موجود کرتا ہے۔ یہی چیز ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ہماری زبان سے جو باتیں کہی جاتی ہیں، ہمارے اور آپ کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، سارا کا سارا چیز اللہ رب العالمین کے یہاں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا سوچنے کا مقام ہے، تصور کرنے کا مقام ہے۔ کتنے کو ہم نے ایسے دیکھا جو رمضان تک تو ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج ہمارے رشتہ داروں میں بہت ڈھیر سارے لوگ چلے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک موقع دیا تھا، تو ہم نے اور آپ نے اس موقع کو اگر اچھا نہیں جانا، اس موقع کو ہم نے غنیمت نہیں جانا اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے ملنے کو تیار نہیں کیا، تو اس بات کو اچھے سے یاد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम ये मालो दौलत के मोहब्बत में तुम अपने आखिरत को कहीं ना बिगाड़ लो। इसलिए हर इस इंसान को दुनिया से जाना ही है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर तुम्हें 100 रुपया दिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे 50 का मुतालबा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें 10 का मुतालबा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुमसे मुतालबा किया है तो 100 रुपया में अल्लाह रब्बुल आलमीन 2.5 रुपया मुतालबा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमसे और आपसे मुतालबा किया है, अगर इस 2.5 रुपया को लेकर हम किसी दुकान में चले तो हमें एक दुकानदार कुरकुरे देने को तैयार नहीं होगा, एक अच्छे बिस्किट देने को तैयार नहीं होगा, एक अच्छा टॉफी देने को तैयार नहीं होगा। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ ईमान वालों, तुम जन्नत खरीद लो। तुम्हारा जन्नत खरीदना बहुत आसान है। हमने तुम्हारे लिए रास्ते को बहुत आसान कर दिया है। हमने तुम्हारे लिए बहुत आसान कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, ये मालो दौलत की मोहब्बत तुम्हें आखिरत से गाफिल ना कर दे और तुम जो आखिरत को भूल बैठो और तुम सारे चीज या तुम्हारा आखिरत को बर्बाद कर लो। मेरे भाइयों, अभी सामने बकरीद आने वाला है, लेकिन हम और आप ये मालो दौलत में अगर जो कुछ पैसा हम जमा करके रखे हैं, अगर इन मालो दौलत में हम ज़कात नहीं निकालते, अच्छे से ज़कात नहीं देते, जो कुछ भी अगर 5 रुपया 6 रुपया ज़कात निकलने वाला था, अगर उस ज़कात को नहीं निकालते हैं और उसी 5 रुपया 6 रुपया मिलाकर 10,000 या 20,000 का ये बकरा खरीदते हैं, 50,000 60,000 70,000 का लोग बकरा खरीदते हैं। अगर वो 5 रुपया 10 रुपया भी हराम का उसमें मिल जाए तो हम चाहे कितना बड़ा भी अपना नफ्स का कुर्बानी कर दे या कितना बड़ा जानवर का कुर्बानी कर दें, फिर भी हमारी ये कुर्बानी, हमारी ये नजर नियाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वक्त दिया है, अगर इसके अंदर हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कोई चीज खर्च नहीं करते, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें वक्त दिया है, अगर इसमें हम मालो दौलत खर्च नहीं करते हैं तो याद रखिए यही मालो दौलत कल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमारे और आपके सिलसिले में गवाही देंगे। यही मालो दौलत, यही सारी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक हमारे खिलाफ गवाह बन जाएंगे। हम इस दुनिया में लाख झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर बस औकात कोई भी फैसला हो, कोई भी हिस्सा हो, अपने हिस्से में तकसीम करके ले जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ये चालाकी, ये अय्यारी, ये दगाबाजी, ये धोखेबाजी, ये झूठ बोलने की आदत तुम्हें ये दुनिया में वक्ती तौर के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जब तुम हाजिर किए जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब तुम मौजूद होगे तो तुम कोई भी चाल, कोई भी हरबा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हारा कोई सिक्का चलने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उन इंसान को दिखाएगा, वो सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मौजूद भी होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखाएगा, देख लो, सही से देख लो। फिर भी बस औकात इंसान जो दुनिया में झूठ बोला करता था, दुनिया में लोगों से झूठे बोला करता था, झूठी बातें क्या करता था, झूठी वादों वाइद क्या करता था, वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। ऐ लोगों, आज हम तुम्हारे दिलों में, आज तुम्हारे मुंह में मुहर लगा देंगे, ताले लगा देंगे, फिर तुम जो कुछ भी बोलना चाहोगे तुम मुंह से बोल नहीं सकते। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। फिर उस दिन हमारे ये हाथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी हाथ के अंदर जिसमें 5 उंगली मौजूद है, इसी हाथ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ज़बान पैदा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी हाथ से बात करेगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी हाथ से बात करेगा।
वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पैर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गवाही देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारी चीज़ें जो है इस कैमरे के अंदर, इस रिकॉर्ड के अंदर, इस नामा अमाल के अंदर जो चीज़ मौजूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने उस दुनिया में किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम और आप कहीं से भी बच नहीं सकते, चाहे कितना बड़ा चालाक हो, कितना बड़ा होशियार भी हो, कितना बड़ा स्मार्ट भी हो, कोई भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उसका दाल गलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनें, बहुत सारी माँ और बहनें को सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, या माशरन निसा तसद्दक़ना, ऐ औरतों की जमात, तुम ढेर सारे सोने और जेवरात इस्तेमाल करती हो, तुम बसा औक़ात 10-10 भरी के जो है बाली पहनती हो, 10-10 भरी के हार चेन अपने गले में लटकाती हो, या बहुत मोटा मोटा हार या मोटे मोटे पायल तुम अपने पैर में लटका के चलती हो। मेरी माँ और बहनें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा था, या माशरन निसा तसद्दक़ना, ऐ गाँव घरों की औरतें, उस टाइम मक्के और मदीने के रहने वाली औरतों से अल्लाह के रसूल ने कहा था, ऐ औरतों की जमात, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा सदका किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात किया करो। फ़इन्नी उरीदुकुन्न अक्सर मिन अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा तुम्हारी तादाद देखे हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनें, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर आपको मौका दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर इस जलसे में आने की तौफीक दिया है, तो आज आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आखिरत के लिए कुछ कर जाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहते दुनिया तक भी लोग याद करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब आप मौजूद हों तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें और आपको ज़लील व रुसवा ना होना पड़े। मेरी प्यारी माँ और बहनें, मेरी बूढ़ी औरतें, मेरी दादियाँ और नानियाँ, इस बात को भी आप सुन ले, इसलिए कि ये जब जो है हम और आप या आपकी इस दुनिया से रुखसती हो जाएगी, आपकी बच्चियाँ आपके कान की बालियाँ खोलने के लिए दौड़ती हैं, आपके गले में जो सोने का चेन होता है, चांदी का चेन होता है, उसको तोड़ने के लिए दौड़ती है, उसको अपने घर में ले जाने के लिए दौड़ती है। लेकिन मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर आप इस अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में या इस खुरमे कुरान पढ़ने वाली बच्चियों के लिए अगर आप जो है कुछ कर जाते हैं, तो यही चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक काबिल कबूल अमल है, यही चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बेहतर है। वरना आप भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के ज़द में आएंगी, फ़इन्नी उरीदुकुन्न अक्सर मिन अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात, हमने सबसे ज़्यादा तुम्हें जहन्नम में देखा है, इसलिए तुम अपने नफ्स को जहन्नम की आग से महफूज कर लो, जहन्नम के अज़ाब से महफूज कर लो, कब्र के अज़ाब से महफूज कर लो, हर एक चीज़ को अपने आप को महफूज कर लो। मेरी प्यारी माँ और बहनें, जो हमारी बातों को सुन रही है, अभी नहीं तो सुबह आप जो है अपनी कान की बालियाँ, जो आपको लगती है ये हमारा और काम का नहीं है, काम का है, मगर ये है कि हम अगर मर जाएं, हम इस दुनिया से चले जाएं, तो हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए आप रहते दुनिया तक आपके जिस्म में अगर सांस बाकी है, आप अगर जीते जी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक या ये दीन की मदरसे चलाने वाले या दीनी मदारिस में छोटी छोटी पढ़ने वाली बच्चियों के लिए अगर आप एक कमरा तैयार कर देते हैं, 10 टेबल तैयार कर देते हैं, 10 ब्लैक बोर्ड तैयार कर देते हैं,